بسم اللہ الرحمن 3364 بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فألف ذلك اسماعیل وهي تحب الانس فنزلوا وارسلوا الى اهلهم فنزلوا معهم حتى جی چلے پورا پیراگراف مکمل کریں. حتى اذا كان بها اهل ابيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وانفسهم وعجبهم حين شب فلما ادرك زوجوا امرأة منهم وماتت ام اسماعیل. یہاں تک حدیث ہوئی تھی کہ حضرت ہاجرہ نے فرمایا لا حق لکم فی الماء، تم لوگ یہاں ٹھہر جاؤ لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز انہوں نے ام اسماعیل کو پایا، وہی تحب الانس، حضرت ام اسماعیل یعنی حضرت ہاجرہ انسیت چاہتی تھیں کہ لوگ آ کے یہاں پر رہیں. اللہ نے آپ کی حاجت پوری کی. فنزلوا ارسلوا الی اہلہم فنزلوا معہم، وہ قبیلہ وہاں ٹھہر گئے، انہوں نے اپنے باقی قبائل کو بھی بلا لیا کہ بھئی یہاں پانی ہم یہاں اسٹے کر. پہلے زمانے میں آبادیاں ایسے ہی ہوتی تھیں، جہاں پانی نظر آیا لوگ ٹھہر جاتے تھے. حتیٰ اذا کان بہا اہل ابیات منہم وشب الغلام، یہاں تک کہ بہت سارے وہاں گھرانے آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل جوان ہوئے. وتعلم العربیۃ منہم، حضرت اسماعیل نے اس قوم سے عربی سیکھی. اس سے پتہ چلا کہ عربی زبان اصل میں جرہم قبیلے کی زبان تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی. اچھا وانفسہم واعجبہم حین شب، حضرت اسماعیل ان کو بڑے نفیس لگے اور بہت خوبصورت لگے جب وہ جوان ہوئے. یعنی اس قبیلے کی نظر میں حضرت اسماعیل کی جو پرسنالٹی تھی اس میں بڑی اٹریکشن تھی. ظاہر ہے پیغمبر کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت تھے. فلما ادرکا، جب بالغ ہوئے، زوجوہم امرأۃ منہم، اس قبیلے نے اپنی کسی خاتون کی شادی، لڑکی کی شادی ان سے کر دی اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. چلو بھائی آگے پڑھو. فجاء ابراہیم بعدما تزوج اسماعیل یطالع ترکته فلم یجد اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد آئے فسأل اور امرأة، طریقہ کا مطلب اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے، طریقہ ترکہ کو بھی کہتے ہیں نا جو، تو اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کے حال احوال پوچھنے کے لیے اتنے عرصے کے بعد آئے. تو اللہ کا حکم تھا اتنے عرصے کے بعد زیارت کریں جا کے. اور اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو کے نکاح ہو گیا تھا ان کا، تو پہلے تو ظاہر ہے جلدی بلوغت میں نکاح ہوا کرتا تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، فلم یجید، اسماعیل دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے گھر پر آئے، ان کی زوجہ کو بتایا نہیں کہ میں تمہارا سسر ہوں اور اسماعیل کا والد ہوں، ان کو یہ نہیں بتایا. دیکھا کہ اسماعیل گھر پہ نہیں ہے. فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا. ہاں ان کی زوجہ سے پوچھا اسماعیل کہاں ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے رزق تلاش کرنے نکلے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام رزق کیا تلاش کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے. ارمو فإن اباکم کان رامیہ، حدیث میں آتا ہے آپ نے قریش سے فرمایا کہ تیر اندازی کرو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے. تو وہ تیروں کے ذریعے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے، اسی کے گوشت پہ گزارا ہوتا تھا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت، ہاں دیکھو یہ بہت اہم بات ہے، یہ جو جملہ ہے نا حضرت اسماعیل گوشت پہ گزارا کرتے تھے، تو یہ جو اسلام ہے نا، اسلام یہ گوشت خور مذہب ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ویجیٹیرین ہیں جو سبزیوں پہ گزارا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گوشت اور سبزی دونوں. اسلام میں گوشت کی زیادہ فضیلت ہے. پہلے ڈاکٹر لوگ اس کے بڑے خلاف تھے گوشت کھانے کے، اب ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک ہی بات پہ آ گئے ہیں کہ گوشت کو زیادہ فوکس کریں، پروٹین ہے، اور یہ جو اناج، غلہ، گندم اس کو کم کریں اپنی لائف سے، کیونکہ گوشت خور موٹا نہیں ہوتا، فل آف پروٹین ہوتا ہے، فیٹ اس میں کم ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتی ہے اس کی باڈی. یہ بھی ایک آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اسلام کے معجزوں میں شامل کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی امتوں میں علامتیں تھیں ان میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ گوشت خور پیغمبر ہوں گے. ہماری جتنی تہوار ہیں، بقرعید پہ گوشت ہے، دم جب ہم دیتے ہیں حج عمرے میں وہاں گوشت ہے، عقیقے میں گوشت ہے، ولیمے میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ امام محمد نے فرمایا کہ اگر کوئی قربانی کے حصے میں ولیمے کا حصہ بھی ڈال دے گا ایک، تو وہ بھی یعنی وہ اراقہ علی وجہ القربہ ہی کہلائے گی. بھائی قربانی کے جانور میں آپ اگر عقیقے کا حصہ ڈالتے ہیں تو قربانی بھی ہوگی، عقیقے بھی. وجہ اس کی ہے کہ عقیقے کا جو حصہ ہے اس میں اراقۃ الدم علی وجہ القربہ ہے نا، گوشت کھانے کی نیت سے حصہ ڈالیں گے تو نہیں ہوگا. تو امام محمد کی رائے یہ ہے کہ اگر ولیمے کا حصہ ڈال دیں تو بھی قربانی ہو جائے گی، یعنی ولیمے کا گوشت بھی گویا علی وجہ تقرب اس کا یعنی جانور ذبح کیا جاتا ہے. فتویٰ اگرچہ اس قول پہ نہیں ہے لیکن ایک مجتہد کا بہرحال قول ہے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے. چلو آگے. فقالت نحن بشر نحن فی ضیق وشدۃ. ان کی زوجہ سے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی زوجہ نے کہا بہت تنگی میں، بہت حالات ہمارے خراب ہیں، شر میں ہیں، مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. فشکت اور الیہ شکایتیں کرنا شروع کر دی. قال فاذا جاء زوجی اقرئی علیہ السلام وقولی له یغیر عتبۃ. ہاں حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تمہارے بیٹے آئیں تو ان سے کہنا، ان کو میرا سلام پہنچانا، اور کہنا اپنے گھر کی کواڑ کو تبدیل کر دیں. کواڑ کسے کہتے ہیں؟ گھر کے چوکھٹ ہوتے ہیں نا دروازے کے، تو چوکھٹ گھر کا بدل دیں. کنایتاً بات کی. فلما جاء اسماعیل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى. ہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے تو ان کو اندازہ ہوا کوئی شخص آیا تھا. اپنی زوجہ سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے فرمایا فلاں بوڑھا ایک شخص تھا، وہ اس طرح کی اس کی ہیئت تھی، یہ حلیہ تھا، وہ آئے تھے. آپ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا بھائی بڑی مشکلات میں زندگی گزر رہی ہے. تو حضرت اسماعیل نے پوچھا انہوں نے کچھ وصیت کی تمہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں مجھے. انہوں نے کہا کہ سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ اپنے گھر کی کواڑ کو، چوکھٹ کو تبدیل کر دیں. تو حضرت اسماعیل نے فرمایا یہ میرے والد تھے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں. الحقی باہلی کی، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا، اور ان کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کی. سمجھتے ہو حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ یقین تھا کہ میرا بیٹا گھر والوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کر سکتا. وہ تو ذبیح اللہ ہے نا، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر گھر والوں کے حقوق میں کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو بیوی شکایتیں کر رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ناشکری ہے. ناشکری ہے. پھر آگے اولاد ہوگی، حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ پیغمبر پیدا کرے گا نسل میں، تو اگر ابھی سے ہی نسل خراب ہو گئی، جو ناشکری عورت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی شوہر کے خلاف کر دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے آج تک. بچے بھی باپ کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس ابراہیم علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سے علیحدگی ہو جانی چاہیے. چلیں. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده ودخل على امرأته فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسأل عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. چلیں دوبارہ کچھ دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ بھائی ان کی زوجہ سے پوچھا کیا حالات ہیں. انہوں نے فرمایا ماشاء اللہ بڑے مزے کی زندگی گزر رہی ہے، بہت ہمارا خیال کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب وہ تمہارے شوہر آئیں ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی فائدے میں رہ گئی ان کی زوجہ ویا اسماعیل علیہ السلام. چلیں. وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ. ہاں، اور پھر انہوں نے اللہ کی تعریف بھی کی ان کی زوجہ نے. پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا آپ کا کھانا کیا ہے، کھاتے کیا ہو؟ قال ما طعامكم. قالت اللحم. ہم سے اگر کوئی پوچھتا آپ لوگ کیا کھاتے ہو، ہم جواب میں کہتے ہیں روٹی کھاتے ہیں، پراٹھے کھاتے ہیں، لوبیا کھاتے ہیں، کڑی پکتی ہے، دال کھاتے ہیں، جمعرات کو کالی دال، فلانے کو پیلی دال، نیلی دال، سرائی کی دال اور بھنڈی، سب چیزیں کھاتے ہیں. لیکن جب ان کی زوجہ سے پوچھا حضرت ابراہیم نے آپ لوگ کیا کھاتے ہو، فرمایا اللحم، ہم گوشت پہ گزارا کرتے ہیں اور پانی پہ. تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت تھی، بس گوشت. قال فما شرابکم، پیتے کیا ہو؟ قالت الماء، فرمایا پانی پیتے ہیں. عربوں کا گزارا گوشت، کھجور، پانی، ان تین چیزوں پر تھا. تو آپ تین چیزوں پہ اکتفا کر کے دیکھو، بہترین خاندانی صحت ہو جائے گی. گوشت، کھجور، پانی، بس. چلو گوشت مہنگا ہے تو پھر یہ باتیں سن کے خوش ہو جاؤ بس خالی. قال اللہم بارک لہم. تم لوگ بھی وہی ناشکرے ہو. صحیح بھائی، ایک مشورہ ہے، پیسے ہیں کرو، نہیں ہے تو بولو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. سرائی کی دال میں اللہ نے بہت لذت رکھی ہے، اور کیا. ہم ابھی خود پراٹھے کھا کے بیٹھے ہیں. چلو. قال اللہم بارک لہم فی اللحم والماء. حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے دے. دعا مانگی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن لہم یومئذ حب. نبی نے فرمایا اس وقت ان کے پاس اناج نہیں تھا، گندم، مکئی، یہ سب چیزیں مکہ میں نہیں تھیں، گوشت اور پانی پہ گزارا تھا.
ولو كان لهم دعا لهم فيه. اگر یہ لوگ ترکاریاں یا دانے یعنی دالیں وغیرہ کھاتے تو ابراہیم علیہ السلام ان کی دالوں اور ترکاری میں بھی برکت دیتے. تبھی عرب میں ساری زندگی گوشت ہی رہا ہے. اب آ کے تو سعودی عرب میں تیل ویل نکلا ہے تو وہاں وافر مقدار میں اناج غلہ پیدا ہو گیا, ورنہ اناج غلہ وہاں نہیں تھا. کھجور تھا, پانی تھا, گوشت تھا, بس یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. چلیں, قال فهما گوشت اونٹ کے گوشت, اتنا گوشت اونٹ میں سے نکلتا ہے. چلیں, قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة الا لم ہاں نبی نے يوافقه. فرمایا بس یہ دو چیزیں ہیں, یعنی گوشت اور پانی, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ مکہ کے علاوہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ دونوں چیزیں, صرف دونوں چیزیں ہوں اور لوگ اس پہ گزارا کر لیں. یعنی صرف مکہ کی خاصیت ہے کہ صرف گوشت اور پانی پہ یہاں گزارا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو عبارت دیکھو, لا یخلو علیہما احد, علیہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے لحم اور ماں کی طرف. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے بغیر مکہ تھا, مکہ کے علاوہ, کہ جو ان دونوں, یہ دونوں چیزیں, دونوں چیزوں پر خلوت اختیار کرے, یعنی تنہائی اختیار کرے, صرف اکتفا کرے ان دونوں چیزوں پر. الا لم یوافقاہ, مگر یہ کہ وہ یہ دونوں چیزیں اس کو موافق نہیں آئیں گی. بھائی صرف گوشت اور پانی پہ کوئی گزارا کر سکتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. اناج تو اس کو کچھ نہ کچھ مقدار میں چاہیے, فائبر چاہیے. لیکن مکہ ایسی زمین ہے کہ وہاں صرف گوشت اور پانی پہ گزارا ہوتا رہا ہے ہمیشہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت تھی, دعا کی. چلو بھائی. قال فاذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم من احد؟ قالت نعم اتانا شيخ حسن الهيئة. حضرت ابراہیم کی زوجہ نے فرمایا, اسماعیل کی زوجہ نے فرمایا خوبصورت بزرگ آئے تھے. اللہ پیغمبروں کو حسن دیتا ہے. خوبصورت حیت والے ایک بزرگ آئے تھے, واثنت عليه, اور تعریف کی, بڑے اچھے بزرگ تھے. فسألني عنك فأخبرته, فسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم ويقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام فرمایا میرے والد تھے, انہوں نے مجھے حکم دیا میں تجھے باقی رکھوں. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. ہاں, پھر تھوڑے وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے. پھر دیکھا پھر اسماعیل علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے تیر کو تیز کر رہے ہیں تیر اندازی کے لیے. ایک درخت تھا اس کے نیچے جو زمزم کا چشمے کے قریب, وہاں اسماعیل علیہ السلام تیر کو تیز کر رہے تھے شکار کے لیے. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. کھڑے ہو گئے اور جیسے بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے اس طرح سے جو اس کے جذبات ہوتے ہیں, جو اس وقت کتنے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے نا, تو ان کا اکرام کیا. چلیں. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينوني. قالت وأعينك. کہنے لگے اے اسماعیل اللہ نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے. حضرت اسماعیل نے فرمایا جو آپ کے رب نے حکم دیا اس کو پورا کریں. حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا آپ میری مدد کرو گے؟ فرمایا ہاں مدد کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کو یہاں بناؤں. اقامہ کہتے ہیں ٹیلے کو. ایک بیت اللہ پہلے ایک اونچے ٹیلے پر تھا, اب تو وہ ہوتے 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 بالکل زمین سے لگ گیا ہے نا, پہلے یہ اونچا ٹیلا تھا. تو مجھے حکم دیا اس ٹیلے پر میں اللہ کا گھر بناؤں. علامہ حولہا, اس ٹیلے کے ارد گرد, یعنی چار دیواری اس ٹیلے کے ارد گرد کھڑی ہوگی. چلیں. قال فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا وأشار إلى أقمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. حضرت اسماعیل پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو جگہ پہ لگاتے. حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني. جب عمارت بلند ہو گئی تو اس پتھر کے پاس ہے جو مقام ابراہیم ہے نا جہاں رکھا ہوا ہے, اس پتھر کے پاس آئے اور اس کو اس جگہ پہ رکھا اوپر چڑھنے کے لیے. جو جہاں پتھر رکھا ہوا ہے نا یہاں پتھر رکھ کے اوپر چڑھنے کے لیے. جی. وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت. حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے, ابراہیم علیہ السلام رکھتے جاتے اور اس طرح بیت اللہ کے ارد گھومتے جاتے, ایک ایک پتھر رکھ کے نا چاروں طرف سے بناتے جاتے.
وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع سبحان العليم. اللہ. چلیں بھائی اگلی حدیث کا یہی ہے صرف، تو اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، عبارت پڑھیں ٹھیک ہے نا حدیث اسپیڈ کے نمبر ساتھ. 3365. یہی حدیث ہے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال لما كان بين إبراهيم وبين ہم لوگ أهله. ایسی اسپیڈ سے عبارت پڑھتے تھے نا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہ. اس طرح اسپیڈ سے پڑھو جیسے ہم لوگ پڑھتے تھے. قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل. اعراب والی کتابیں بعد میں دریافت ہوئی، ہمارے زمانے میں اعراب نہیں تھے، بغیر اعراب کے ٹنا دن ایسے سند پڑھتے تھے ہم لوگ. سپیڈ سے پڑھو، سپیڈ سے. وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على سبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا قضاء نادته من ورائي يا إبراهيم إلى ما تتركنا قال إلى الله. قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على سبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا. فلما بلغت تحسني تحس فلم تحس فلم تحس مجزوم ہے نا، مجزوم. فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت أتت المروة وفعلت ذلك أشواتا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني السبية. فذهبت فنظرت فإذا هو على أهله كأنه ينشغل للموت، یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے بچہ موت کے لیے تڑپ رہا ہے. فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتم السبع. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير. فإذا جبرائيل قال فقال بعقبه قال هكذا. کے بعد جب با ہے نا قال به تو اس کا معنی اشارہ کرنا ہوتا ہے. قال کا صلہ جب با آتا ہے تو اس کا معنی قول کرنا بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا، قال به ٹھیک ہے نا، اور اس کا معنی اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے. وغمض بعقبه على الأرض. قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على سبيها. قال فمر ناس من جرهما ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أن نسكن معك. فبلغ ابنها فنكح فيه امرأة. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بيتك. فلما جاء أخبرته فقال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع طريقتي. فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزلوا فتطعما وتشربا؟ فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك.
قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إذن أفعل أو كما قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حدیث نمبر 3366 سے پتہ چلتا ہے کہ نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے. بیت اللہ کی تعمیر سے بڑا کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ پھر دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. چلیں حدیث نمبر 3366. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلی زمین پہ کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. جس سے پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بنائی گئی ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کی پہلے بنیاد رکھی تھی مگر اس کے نشانات مٹ گئے تھے. پھر پوچھا میں نے یا رسول اللہ مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنی؟ فرمایا المسجد الاقصی. قلت کم کان بینہما ان کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا. پھر آپ نے فرمایا جہاں بھی تم نماز کو پالو پڑھ لو. فإن الفضل فیہ فضیلت اسی میں ہے کہ نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز پڑھ لو. ایسا نہ ہو مسجد کے انتظار میں نماز قضا کر دو تم. چلیں حدیث نمبر 3367 یعنی ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد پہاڑ ظاہر ہوا. آپ سفر سے واپس آ رہے تھے نا تو دور سے آتے ہیں تو اپنے علاقے کے پہاڑ اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. تو جیسے ہی احد پہاڑ ظاہر ہوا آپ نے فرمایا یہ ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ حدیث احد پہاڑ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہاں مدینہ میں اب بھی لگی ہوئی ہے. احد جبل یحبنا ونحبہ. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ ابراہیم نے مکہ کو محترم بنایا یعنی حرم بنایا. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَّتَيْهَا میں مدینہ کے دونوں کناروں کو حرم والا بناتا ہوں. مدینہ کے دونوں کناروں کو حرم والا بنانا سے کیا مراد ہے؟ کیا مدینہ بھی حرم میں داخل ہے؟ تو تینوں ائمہ کے نزدیک مدینہ بھی حرم میں داخل ہے تبھی حرمین کہا جاتا ہے نا. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو مجازن حرم کہا گیا ہے. سمجھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدینہ کو مجازن احترام میں حرم کہا گیا ہے ورنہ حقیقی حرم صرف بیت اللہ ہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی بنیاد پر شروع میں اس کے قائل تھے کہ وہی پابندیاں حرم کی مدینہ میں بھی ہوں گی جو مکہ میں تھیں. لیکن بعد میں جب اسلاف کا عمل اس کے خلاف دیکھا کہ مدینہ میں کوئی بھی احرام پہن کے نہیں جاتا اور مدینہ میں کوئی بھی دم کا قائل نہیں ہے اور یہ ان سب چیزوں کا, تو امام شافعی نے بھی اپنے قول سے رجوع کیا. چلے حدیث نمبر 33. تو ابھی جو ہم کہتے ہیں نا حرمین مدینہ کو بھی اور مکہ کو بھی یا مسجد نبوی کو بھی, تو حرمین کہتے ہیں وہ مجازن کہا جاتا ہے مدینہ کو احترام کی وجہ سے, ورنہ اصل حرم کیا ہے؟ اب بعض لوگ اس پہ امام حنیفہ پہ بڑا طنز کرتے ہیں کہ گویا معاذ اللہ ان کو مدینہ سے محبت نہیں ہے. بھائی امام حنیفہ کی بات بالکل لاجک کے مطابق ہے. اگر وہ اس معنی میں حرم ہوتا اس حدیث ہی کی بیس پہ آپ دیکھ لو کہ نبی نے اس کو حرم قرار دیا صرف احتراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ اگر وہ اس جیسا حرم بن جاتا تو وہاں کی گھاس کاٹنا بھی حرام ہوتا مدینہ کی, وہاں بھی دم واجب ہوتا, وہاں بھی شکار کرنا, تمام پابندیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو یہ بالکل ایک مشاہدے کے خلاف ایک لاجک کے خلاف بات ہے. تو امام صاحب نے وہی بات کی ہے جو شریعت سے ثابت ہے, اسلاف سے ثابت ہے. چلیں حدیث نمبر 3368. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان اچھا میرا مزاج ایسا ہے کہ مسجد نبوی کو میری ایک ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے ہے کہ مسجد نبوی کہنا چاہیے اور حقیقی معنی میں حرم کا اطلاق اس پہ کرنا چاہیے مسجد حرام پہ.
لوگ جیسے مسجد نبی بھی جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم حرم شریف جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے جائز تو ہے، لیکن اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے نا، شہید جو پیٹ کے درد سے ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہے. ان سب کو ظاہر ہے اللہ کی رحمت میں توسع دیتے ہوئے شہید کہا گیا ہے، لیکن اصل شہید تو وہی ہے نا جو میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہر حادثے میں مرنے والے کے نام کے ساتھ شہید لکھا ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو وہ اوریجنل شہید ہے نا، جو میدان جنگ میں جس کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لوگ شہید لکھ دیتے ہیں، جیسے عزیز بھٹی شہید، اور یہ جو ہمارے نشان حیدر والے یا افغانستان میں جو شہید ہوئے یا جو بھی ہمارے بڑے بڑے شہداء ہیں، ان کے نام کے ساتھ پہلے جب بھی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو شہید کے لفظ نا ان کے لیے ایک اعزاز تھا. فوراً دماغ جاتا تھا بھائی یہ طبعی موت نہیں مرے بلکہ یہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اب ہم نے ہر حادثاتی موت میں انتقال کرنے والے عالم کے ساتھ شہید لکھنا شروع کر دیا ہے. اس سے میدان جنگ والے شہید کی ویلیو کم ہو رہی ہے. جیسے ہمارے جامعہ کے استاد ہیں نا مفتی عامر، بہت نیک استاد تھے، میرے کلاس فیلو تھے، بہت اچھے ان کی زندگی گزری، حادثے میں انتقال ہو گیا. تو جامعہ میں جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے مفتی عامر شہید رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں نہیں کہتا مفتی عامر شہید، میں کہتا ہوں مولانا مفتی عامر، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، عمر تو بیچارہ شہید انتقال ہو گیا، رحمہ اللہ تعالی. وجہ اس کی ہے کہ یہ شہید کا لفظ اگر آپ اتنا کامن کر دیں گے تو جو اوریجنل شہید ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فیوچر میں جب آپ کسی کے نام کے ساتھ شہید لگائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میدان جنگ والا یہ حادثاتی موت والے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اس لیے مسجد نبوی کے ساتھ حرم کہنا ٹھیک تو ہے، لیکن حرم کا لفظ سے جو متبادر ہوتا ہے نا وہ مسجد حرام ہوتی ہے. تو ایک میری ناقص رائے ہے، اختلاف ہو سکتا ہے اس میں، تو میں یہی کہتا ہوں مسجد نبوی میں حاضری. اور مسجد نبوی کا لفظ کیا کم فضیلت ہے مسجد نبوی کے لیے بھائی؟ مسجد نبوی کا مطلب وہ مسجد جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ شرف کوئی کم تھوڑی ہے کہ مسجد نبوی کے لیے، سمجھتے ہو؟ چلو چلیں وقت ہو گیا ہے، پھر یہ آگے کل پڑھیں گے. یہ کہہ رہے ہیں حقیقی شہداء اب کم ہو گئے ہیں تو اس شہادت کے نام کو باقی رکھنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ لگا دیں، اس سے اس شہادت کا نام باقی رہنے رہا، ویلیو کم ہو جائے گی اس شہادت کی. اور ایسا کم ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ حقیقی شہداء کم ہو گئے ہیں، ابھی بھی شہید ہول سیل کے حساب سے ہیں. علماء تو آئے دن شہید ہوتے رہتے ہیں، پاکستان میں تو شہادت ایسے ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہے. تو ابھی بھی ہوتے ہیں. مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے تھے، مولانا اسلم شیخوپوری شہید ہوئے تھے نا، مولانا اسلم شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے، مفتی نظام الدین شہید ہوئے. آپ کو علماء کی شہادتوں کے آپ لسٹ پیش کرو تو ختم نہیں ہوگی. نہیں جہاد میں نہیں، دیکھو جہاد مراد نہیں ہے میرے، جو بھی حق کی خاطر شہید ہوا، جو علماء ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے ہیں تو وہ حق کی خاطر ہی شہید ہوئے ہیں نا. مولانا علی شیر حیدری ہو گئے، حق نواز جنگوی ہو گئے، تو یہ سارے کوئی بھی حق بیان کرتے ہوئے اگر کوئی شہید ہوا ہے تو یہ شہادت میں یہ اسی شہادت میں ہے. میدان جنگ کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ ہی میں لڑتا ہوا شہید ہو، یہاں بھی ہوا لیکن عالم ہونے کی وجہ سے ہوا، حق بیان کرنے کی وجہ سے ہوا. یا کوئی صحافی بھی اگر شہید ہوتا ہے حق بیان کرنے کی وجہ سے، وہ بھی اسی شہادت میں داخل ہے. نہیں وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، حادثاتی نہیں مارا نہیں گیا تھا. وہ تھے بڑے، اللہ ان کو وہاں درجات بلند کرے. بہت سارے شہیدوں سے امید ہے ان کا درجہ اوپر ہوگا، وہ بہت نیک ماشاءاللہ زندگی وقف کی ہوئی تھی انہوں نے. لیکن یہ کہ شہادت جب ایک خاص مرتبہ ہے تو جس کو یعنی جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میں یہاں تک کہتا ہوں جو ڈاکو کو مارتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے، اس کے نام کے ساتھ بھی شہید ہے. یعنی حق کی خاطر جو بھی مظلوماً قتل ہوگا وہ شہادت کی فہرست میں داخل ہے. کسی صحافی کو قتل کر دیا حق بیان کرنے کی وجہ سے، وہ سب اس شہید میں، ان کے سب کے نام کے ساتھ شہید لگاؤ. سمجھتے ہیں بھائی؟ حادثاتی موت، طبعی موت جو مظلوماً نہ ہو وہ رہ جائے گا. حادثاتی موت میں جو مر جائے نا، جو مظلوماً یعنی جس کو کسی نے ظلم کرتے ہوئے قتل باقاعدہ نہ کیا ہو، گاڑی کھائی میں گر گئی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ تو حادثاتی اموات ہے نا، اس میں اگلے کی نیت تھوڑی ہوتی ہے آپ کو مارنے کی. اگر آپ کی طرح 4 شادیاں کرتے ہیں تو وقت کو کیسے تقسیم کریں گے تمام بیویوں میں کہ سب میں انصاف باقی رہے؟ کیا ہوا، بند کیوں کر دیا بھائی؟ ہاں بھائی وقت کو ایسے تقسیم کریں گے، ایک رات ایک بیوی کے پاس، دوسری تیسری چوتھی، دن میں تو سب کے پاس جاؤ. ایسا ہی ہوگا، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے اس کائنات.
سبیل سے شربت پینا، بھائی یہ شیعہ لوگوں کے کام ہے، سبیل سے شربت پینا، ان کو پینے دیں، آپ نہ جائیں وہاں پہ۔ 10 محرم کے دن اپنے متعلقین شیعہ حضرات میں سے کسی کے گھر دعوت میں جانا کیسا جائز نہیں ہے بھائی، ان کو اپنے نہ ان کو چھیڑیں، نہ ان کا وہ کہتے ہیں نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو، نہ اپنا مسلک چھوڑو، تو ان کے کام ان کو کرنے دو، آپ سنی ہو تو سنیوں کی طرح تمیز سے رہو۔ واقعہ کربلا کا پس منظر بیان فرما دیں۔ حضرت حسین کی شہادت میں یزید کا کیا کردار تھا؟ یزید کے دور حکومت میں سیدنا حسین کا قتل ہوا ہے، اور یزید نے اس قتل کے بعد بھی عبید اللہ ابن زیاد کو برطرف نہیں کیا، نہ سید حضرت حسین کے قاتلوں کو کوئی سزا دی، تو اس کی کوئی تعویل بنتی نہیں ہے جتنا بھی کھینچو تانو، سمجھ رہے ہو؟ اور سیدنا حسین کا قتل کوئی ہلکی بات نہیں تھی کہ ہم یزید کو معاف کر دیتے کہ جناب آپ کوئی بات نہیں یار، حکومت کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے یزید کی برائی اگر نہیں ہوتی تو تعریف تو کم از کم نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ سے برائی نہیں ہوتی تو کم از کم تعریف تو نہ کرو نا۔ کل حضرت حسین نے پکڑ لیا قیامت کے دن کہ آج کے دور حکومت میں کوئی کام ہوتا ہے تو تم حکومت کو برا بھلا کہتے ہو، اس سے بڑا تاریخ میں کوئی بدترین ظلم ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی ایک پوری جماعت کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، پوری ایک جماعت کو، اور صرف ہٹ دھرمی اور ضد کی بیس پہ، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بھی تیار تھے واپس جانے کے لیے، کوئی وہ خلیفہ سے لڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے، امیر سے لڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ تو اتنا بھی خیال نہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور کتنے اہل بیت آپ کے ساتھ، گھر کی مستورات کے ساتھ ہیں، عورت کے ساتھ تو کوئی آپ کے گھر میں آ جائے تو انسان اس کو عزت دیتا ہے، تو یہ ہلکی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے یزید کی تعریفیں نہ کیا کرو بیٹھ کے۔ بعض لوگ ہمارے نا کچھ ضرورت سے زیادہ لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرو جو دوسرے نہیں کر رہے، اس سے انسان مشہور ہو جاتا ہے، کیونکہ لعنت تو سب بھیج رہے ہیں نا، تو یار ہم رضی اللہ عنہ لگا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ استاد جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس فرسودہ طاغوتی نظام میں ووٹ ڈالنا دراصل نظام کو سپورٹ کرنا ہے، بالکل فضول سی بات ہے۔ طاغوتی نظام میں ووٹ ڈالنا نظام کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، کیونکہ نظام کو سپورٹ کرنا جب ہوتا کہ جب نظام آپ کی سپورٹ پہ قائم ہوتا، سمجھ رہے ہو نا؟ ایک جنازہ ہے جس کو 100 لوگ ویسے ہی کندھا دے رہے ہیں، آپ کندھا نہ دینے سے سوائے اس کے کہ بدنام ہو رہے ہو اور جنازے کو ٹھکانے تک پہنچانے کا اجر سے محروم ہو رہے ہو۔ اب آپ کہیں میں ایک جنازے کو سپورٹ نہیں کر سکتا، لوگ کہیں گے تیرے سپورٹ کرنے سے سپورٹ نہیں ہو رہی، 20 لوگ پہلے سے موجود ہیں۔ تو اب آپ اگر سپورٹ نہ کرنے سے جمہوری نظام ختم ہو جاتا اور خلافت کا نظام قائم ہو جاتا تو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں سپورٹ نہ کریں۔ تو آپ کے ووٹ نہ دینے سے یہ ہوگا کہ جس کو آپ نسبتاً بہتر سمجھتے ہو اس کے مخالفت میں ایک ووٹ بڑھ جائے گا، اور سارے دیندار یہ جتنے بھی لبرل سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ تمام کے تمام مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ جمہوری نظام کو سپورٹ نہ کریں اور ووٹ بالکل بھی نہ دیں، تاکہ بھاری اکثریت سے ہم جیتیں اور پھر ہم ان کے مدرسوں کی ایسی کی تیسی کر دیں۔ یہ بے وقوفانہ قسم کا نعرہ ہے جو لگایا جاتا ہے کہ ہم جمہوری نظام کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تم سپورٹ کیوں، تم سے مانگ کون رہا ہے سپورٹ؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں تم نہ کرو سپورٹ بھائی، تو ایک سسٹم ہے، گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے پوچھے بغیر وہ سسٹم چل رہا ہے سوسائٹی میں، تو آپ کو اس کو جب چینج نہیں کر سکتے تو اسی کا حصہ بن کے شر کو کم کرنا پڑے گا آپ کو۔ باقی میں اس نظام کا قائل نہیں ہوں جو جمہوری نظام چل رہا ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے زمینی حقیقت کو دیکھ کے یہ دیکھنا ہے کہ کم درجے کا شر کس میں ہے۔ یونیورسٹی آف باولپور کے واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں جس میں 5500 معصوم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بھائی یہ تو کو ایجوکیشن سسٹم میں بہت پہلے سے ہو رہا ہے، یہ تو ابھی پکڑا گیا، یہ تو پروفیسر صاحب پکڑے گئے ابھی، ورنہ تو ہمارے پاس پہلے سے بہت سارے حالات واقعات ہیں۔ جب کو ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو یہ بدماشیاں ہوں گی، تو یہ اس کو تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ کہ یہ آپ لوگ آواز اٹھاؤ اس پہ کہ یار نظام تعلیم مخلوط نہیں ہونا چاہیے۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کے الگ کالج یونیورسٹیاں ہوں جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہوگا کچھ بھی نہیں، دیکھنا یہ بھی چھوٹ جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ یہ لبرل لوگوں کے ہاں یہ زنا، بدکاری اور یہ سب چیزیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یورپ میں اگر کوئی کسی لڑکی کا ریپ کر لے تو میرا خیال ہے تھوڑی سی سزا ہے، اس کو 2-3 چماٹ مار کے بھیج دیتے ہیں اور بولتے ہیں شٹ اپ، آئندہ نہیں کرنا، بدتمیز۔ چلو ان لوگوں کیا یہ کوئی ویلیو تھوڑی ہے، تو ہم لوگ اس کو زنا کو، بدکاری کو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ان کے ہاں زنا، بدکاری کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں، کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی، کوئی مارا تھوڑی ہے اس کو، کوئی قتل تھوڑی کیا ہے، یہ اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ انگریز کے یہاں واقعہ ہوا تھا
ایک پٹھان نے انگریز کو بولا کہ ہم لوگ کے یہاں بڑی غیرت ہے, ہم عورت کے معاملے میں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں. تو انگریز نے کہا ہم لوگ کے یہاں بھی غیرت ہے. پٹھان حیران ہو گیا, بھائی تم لوگ کے یہاں انگریزوں کی غیرت ریکارڈ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ ہاں کرتے رہو, جب تک میں منع نہیں کروں ریکارڈنگ جاری رکھو. تو انگریز جو تھا نا, اس نے انگریز کو آ کے بولا کہ بھائی تم لوگ کیا کوئی غیرت کا کوئی واقعہ سناؤ. پٹھان نے بولا, انگریز نے بولا یار, انگلش میں بتا رہا نا, اس کا پٹھان ترجمہ کر رہا تھا. اس نے بولا یار ہم نے اپنی لڑکی کو دیکھا پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, تو مجھے بہت غیرت آئی. پٹھان ایک دم غصے میں, تو نے کیا کیا؟ پھر انگریز کہتا ہے میں نے بولا اس دفعہ تو چھوڑ دیا, معاف کر دیا, اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا میں. غیرت. تو کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ دوبارہ. وہ انگریز کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو کسی مرد کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ دیکھا قابل اعتراض حالت میں, تو پھر تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا پچھلی دفعہ چھوڑ دیا تھا, بس اس دفعہ اور چھوڑوں گا, اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا میں. بہت ہو گیا. غیرت نا, یہ میں بتا رہا ہوں لبرل لوگوں میں یہ غیرت کا یہ معیار بن چکا ہے. کہہ رہا ہے پھر کیا ہوا, میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر میں, میرے بیڈ روم میں, میرے صوفے پہ میری بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ. پھر تو میرا دماغ گھوما. پٹھان نے کہا پھر کیا کیا؟ پٹھان کا خیال تھا اب تو غلط دبا دیا ہوگا. کہہ رہے ہیں میں نے گھر سے صوفہ ہی نکال دیا. میں نے کہا اب 2 دفعہ برداشت ہو گیا, اب تیسری دفعہ تھوڑی برداشت کریں گے ہم. 2 دفعہ برداشت ہو گیا بھائی, بار بار کون برداشت کرتا ہے یہ بغیرتی. تو یہ جو یونیورسٹیوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا, یہ لبرل لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کیا ہے, انجوائے کر لیا. تو ان کے یہاں اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو لبرل پنے کی انتہا کو, میں نہیں کہہ رہا سارے لبرل ایک جیسے ہوتے ہیں, ان میں بھی خاندانی لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ سوسائٹی جس طرف کو جا رہی ہے وہ ادھر ہی کو جا رہی ہے. یہ تو ہم اور آپ غمزدہ ہیں, ان لوگوں کو کوئی وہ اتنی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے. تو آواز اٹھاؤ میرے بھائی اس پر کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کریں. پروفیسر کیوں آ کے لڑکیوں کو پڑھا رہا ہے؟ ٹین ایجر لڑکیوں کو 45 سال کے ٹھرکی بڈھے پروفیسر پڑھاتے ہیں. سب نہیں ہوتے ایک جیسے, بڑے خاندانی بھی ہیں ان میں, لیکن ان میں بڑے بڑے ٹھرکی بڈھے ہوتے ہیں. اور میں جانتا ہوں ایسے پروفیسروں کو, 45-50 سال کے پروفیسر 18 سال کی لڑکیوں سے چھپ چھپ کے نکاح کیے ہوئے, ان کو پٹا کے 2 سال 3 سال ان کو رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے. تو یہ نیک پروفیسر ہیں جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, اور جو برے ہیں وہ تو پتہ نہیں بغیر نکاح کے کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں ہماری بچی ماشاء اللہ پڑھنے کے لیے گئی. یہ تو کیسز تو ہمارے پاس آتے ہیں نا, جب مسائل ہوتے ہیں تو پھر لڑکیاں رابطہ کرتی ہیں خود کہ بھئی ہمیں تو پروفیسر صاحب نے ورغلا کے شادی کی ہے اور یہ ہو گیا. بس ماں باپ کی نظر میں ایجوکیشن سب کچھ ہے, غیرت ویرت ختم ہوتی جا رہی ہے. استاد جی نگران وزیر اعظم کے لیے سوشل میڈیا پر آپ کا نام گردش کر رہا ہے, اگر مجھے پیشکش ہوگی تو آپ کیا, مجھے اگر وزیر اعظم کی پیشکش ہوئی اور مکمل اختیارات ہوئے تو میں اس عہدے کو فوراً قبول کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا کروں گا؟ سب سے پہلے میں کروں گا مزاروں کا خاتمہ. سب سے پہلے کیا کروں گا؟ مذہب عاملوں کی دکانیں بند, تعویذ گنڈوں کا, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بزرگ کا خلیفہ ہو, پابندی ہوگی. آئندہ کسی نے جن بھگانے کی کوشش کی تو دیکھو ہم کیا ہوتا ہے. عاملوں کا جتنی چاہے سارے تعویذ گنڈوں کی دکانیں بند کروں گا میں. مزار حدیث میں آتا ہے نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ ایک بالش سے اونچی قبر کو گرا دو اور کوئی پکی قبر نہ رہے. کوئی پکی قبر نہیں رہے گی کیونکہ بیسک تو اسلام کی توحید ہے نا, وہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. دوسرے نمبر پہ عاملوں کی دکانیں ساری بند, پابندی ہوگی. جیسے سعودی عرب میں پابندی ہے, وہاں روحانی ٹوپی ڈرامے نہیں چلتے. آپ کتنے بڑے خلیفے ہو, آپ بیٹھ جاؤ نا ٹھیک ٹھکانہ کھول کے, پولیس آئے گی اٹھا کے لے جائے گی, بولے کہ چل وہاں جا کے کرنا. یہ پاکستان انڈیا کے کام ہے, یہ روحانی بیوقوف, یہاں کوئی بیوقوف نہیں بنتا. لیکن عربوں کو پاکستانیوں نے دبا کے بیوقوف بنانا شروع کر دیا. یہاں سے باقاعدہ عامل جا رہے ہیں جھاڑ پھونک کرنے کے لیے عربوں کی, ان کو بیوقوف بنا دیا ہے, چھپ چھپ کے جاتے ہیں, غیر قانونی. تیسرے نمبر پہ میں یہ وہ شادیوں والا کو ایجوکیشن سسٹم ختم کروں گا, اور جتنے مالدار ہیں ان پر لازم ہوگا کہ 4 بیویاں رکھیں وہ. اور جتنے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں خلافت عثمانیہ میں, جیسے جب بھی کوئی کنوارا نکاح کرتا تھا اس کو خلافت عثمانیہ میں آسان قسطوں پہ لون دیا جاتا تھا یا مدد کی جاتی تھی. تو نکاح کو ہم پروموٹ کریں گے, نکاح کو ہم پروموٹ کریں گے کہ جو چھڑا کرنا چاہتا ہے تو جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ. اچھا اس میں یہ ہوگا کہ جب سب 4 شادیاں کریں گے, لڑکیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, چھاٹ ہو جائیں گی. تو جو چھڑے چھاٹ کو ایک بھی نہیں مل رہی وہ کیا کرے گا, پھر تو نہیں ملیں گی, بہت سے کنوارے چھڑے چھاٹ ہوں گے. تو پھر ہم ان کو باہر امریکہ بھیجیں گے انگریز لڑکیوں سے شادیوں کے لیے, جاپان سے. بھائی
ہم دوسرے ملکوں سے مذاکرات کریں گے کہ بھائی ہمارے یہاں مالداروں نے 4 رکھ لیے ہیں, یہ بیچارے غریب لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو ایک بھی نہیں مل رہی, تو پھر جاپان سے کنٹینر بھر کے آئے گا, بیویاں امپورٹ ہوں گی وہاں سے, ٹھیک ہے نا. تو چینگ پونگ پھر چانچی یہ چائنیز سے اس طرح کی چیز آئے گی, کیونکہ ان کو اچھے شوہر نہیں مل رہے. ان کے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, ان لوگوں کے یہاں بھی مسئلہ ہے, گورا شادی ودی تھوڑی کرتا ہے, تو وہاں جو بھی پھر دھڑا دھڑ اسلام سے, پھر سارے گورے کمارے رہ جائیں گے. پھر اسپیڈ نسل کس کی بڑھے گی؟ ہماری نسل بڑھے گی. پھر غوری آیا, وہ خادم حسین رضوی نے کہا تھا نا کوئی قرضہ مانگے گا تو انہوں نے کہا میزائل آیا اور IMF کو ہم سود نہیں دیں گے. یہ ایسی پیکیج ہے خواب و خیالوں کی باتیں ہیں. نہ ہم وزیر اعظم بنیں گے, نہ تم کم بختوں کی کبھی شادی ہوگی.